السلام علیکم، میں ناگپور سے محسن رضا خان۔ حضرت میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بدنام زمانہ ایک شخص ہے جس نے یہ نعرہ دیا ہے لوگوں کو کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ نعرہ لگانا کہاں تک درست ہے؟ یہ نعرے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کیا تاریخ اسلام میں ایسا نعرہ کسی نے لگایا ہے؟ برائے کرم آپ اس کا جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم محسن رضا خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے ایک نعرے کے تعلق سے سوال پوچھا ہے جو ان دنوں پاکستان کی سرزمین سے بلند ہوا ہے، اور اکثر نوجوان جو ہے اس نعرے کو لگا رہے ہیں یا اس نعرے کا ذکر کر رہے ہیں۔ عرض کر دوں کہ یہ نعرہ پاکستان کے ایک بدنام زمانہ شخص ہے جن کا نام انجینئر علی مرزا ہے، یہ ان کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ عام طور پہ لوگ یہ مرزا انجینئر کہنے کی بجائے مرزا پلمبر یعنی نل ساز، نل بنانے والا ان کو کہتے ہیں۔ میرا خیال میں مناسب تو یہ ہے کہ مرزا صغیر یا مرزا جونیئر کہا جائے۔ اب جو لوگ مرزا کبیر یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو اور اس کے افکار اور اس کے طریقہ کار کو جانتے ہیں تو وہ مرزا صغیر کے طریقہ کار اور مرزا صغیر کی حقیقت کو بھی بہتر طور پر سمجھ لیں گے۔ دیکھا جائے تو مرزا کبیر اور مرزا صغیر میں کچھ چیزیں ملتی جلتی بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نام میں مناسبت ہے کہ دونوں ہی مرزا کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرزا کبیر یعنی غلام احمد قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اس لیے اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا اور خود ہی نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا کر بیٹھا۔ اور ان مرزا صغیر صاحب کو دیکھے یعنی مرزا علی صاحب کو، تو انہیں بزرگان دین سے بڑی سخت دشمنی ہے، اس لیے جناب ہمیشہ بزرگوں کی توہین و تذلیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ مرزا کبیر تھا، اس نے بڑی جگہ ڈاکہ ڈالا یعنی ختم نبوت پر ہی ڈاکہ ڈال دیا، اور یہ مرزا صغیر ہے تو انہوں نے ناموس اولیاء اور عظمت اولیاء پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مرزا صغیر صاحب نے بزرگوں کے مقابل اپنا ایک خود ساختہ نعرہ بھی ایجاد کر لیا ہے، اور نعرہ وہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ انجینئر مرزا کو مرزا پلمبر کہنے کی بجائے مرزا صغیر کہنا زیادہ مناسب ہے، لیکن چونکہ انجینئر مرزا اب لوگوں میں مرزا پلمبر کے نام نامی اسم گرامی سے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں، لہٰذا میں بھی اب اسی نام سے موصوف کو خطاب کروں گا تاکہ سامعین سمجھ لیں کہ میرا مخاطب کون ہے۔ مرزا پلمبر صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ اپنی خود ستائی میں اور اپنے آپ کو اتنا بڑا یہ عالم، محدث، مفسر، مفکر، مدبر، متکلم سمجھتے ہیں کہ 1400 سالوں میں ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کی تنقیدوں سے علماء، صوفیاء، محدثین، ائمہ کرام، تابعین اعظام، صحابہ کرام، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی نہیں بچا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ مرزا پلمبر کو اپنے انسان اور بندے ہونے کا اقرار ہے، ورنہ معاذ اللہ نعوذ باللہ شاید اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ مسئلہ چاہے قرآن کا ہو، تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، تاریخ کا ہو، یا پھر سیاستی کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو، مرزا پلمبر صاحب خود ساختہ جج بن کر اپنے 10x20 کے حجرے میں اپنی جیوری کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ سنانے لگتے ہیں، اور عام طور پہ ان کے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ جی یہاں بریلوی صحیح ہے، دیوبندی صحیح نہیں ہے، جی اس مسئلے میں دیوبندی صحیح ہے اور بریلوی صحیح نہیں ہے، یہاں اہل حدیث صحیح ہے، یہاں دیوبندی اور بریلی غلط ہے، یہاں فلاں محدث صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، یہاں فلاں امام نے غلطی کی ہے، یہاں فلاں مفسر غلط ہے، اس مسئلے میں فلاں امام نے خطا کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں مرزا پلمبر صاحب سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جج بنایا کس نے، آپ کو یہ منصب دیا کس نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام ہو یا ائمہ کرام ہو یا محدثین اعظام ہو، ان کے درمیان آپ تقابل کرنے لگے اور پھر فیصلہ سناتے رہے کہ کون کہاں صحیح ہے اور کون کہاں غلط ہے؟ یہ منصب آپ کو دیا کس نے؟ حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کے اپنے نظام میں اپنے آپ کو اتنا بڑا جج سمجھنے کے باوجود بھی پلمبر صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی بیانوں میں جو کچھ کہتے ہیں، دوسروں کی بات چھوڑ کے دوسری کتابوں کے وہ کیا حوالے دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔
وہ جو اپنے بیانوں میں اپنی طرف سے جو کچھ بات کہتے ہیں، یا جو تشریحات کرتے ہیں، یا قرآن کی جو اپنی من معنی تفسیر کرتے ہیں، یا وہ حدیث کی جو ہے اپنی رائے سے جو ہے وہ شرح بیان کرتے ہیں، غرض کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اسے ہی صحیح ثابت کرنے کے لیے جب کسی عالم اہل سنت کی طرف سے ان کو مناظرے کا چیلنج ہوتا ہے، تو یہ کسی عالم اہل سنت کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنے کی بھی اوقات نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب موصوف کا حال اس دھوبی کے گدھے کی طرح ہو چکا ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، یعنی سارے فرقوں نے جناب کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بندہ ہمارے فرقے کا ہے۔ اب اس لیے با مجبوری اب موصوف نے خود ہی ایک نئے فرقے کی داغ بیل ڈالی ہے، جس کا سلوگن اور نعرہ یہ بنایا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب آئیے ان کے اس نعرے پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں جس کے متعلق آپ نے سوال بھی کیا ہے۔ تو عرض کروں کہ اول تو یہ نعرہ لفظی طور پر ہی غلط ہے، اور اس سے مرزا پلمبر صاحب کے مبلغ علم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر نعروں کے اس ہجوم میں انہیں اپنا کوئی نیا نعرہ بنانا ہی تھا تو نعرہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ نہ میں ہوں قادیانی، نہ ہوں میں سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ ہی ہوں میں وہابی، میں تو ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس طرح کا نعرہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اپنی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور اپنے جو مخالفین ہیں یعنی ہمارے جو مخالفین فرقے ہیں جیسے شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، تو ان کو ہم شیعہ، دیوبندی، وہابی انہی ناموں سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیں سنی کہتے ہیں، یا بعض لوگ چڑھ کر ہمیں بریلوی بول دیتے ہیں۔ تو موجودہ فرقے جو بھی ہیں اور جس قدر بھی جماعتیں ہیں یا فرقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جماعت بابی یا فرقہ بابی نام سے مشہور و معروف ہی نہیں ہے، اور نہ اس نام سے کسی فرقے کو نامزد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بابی کہنا مرزا پلمبر صاحب کی انتہائی جہالت کا ثبوت ہے۔ دوسرا یہ کہ مرزا پلمبر صاحب کا یہ کہنا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیعہ، دیوبندی، قادیانی یہ کہاں چلے گئے؟ مرزا پلمبر کے نعرے میں شیعہ، دیوبندی، قادیانی ان تین کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ وہابی نہ بابی۔ تو بابی سے مراد انہوں نے بریلوی لے لی، اور وہابی سے مراد جو ہے وہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین ہے۔ تو پھر صاحب دیوبندی کہاں چلے گئے، شیعہ کہاں چلے گئے، قادیانی کہاں چلے گئے؟ ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ تو مرزا پلمبر صاحب دو فرقوں سے اظہار برات کرتے ہیں، تو ان کا یہ دو فرقوں سے اظہار برات کرنا یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ وہابی نہیں ہے اور بابی نہیں ہے۔ تو پھر وہ یقیناً یا تو دیوبندی ہے، یا تقیہ و شیعہ ہے، یا پھر قادیانیوں کے انتہائی کوئی چھپے ہوئے ایجنٹ ہے۔ ممکن ہے کہ مرزا پلمبر صاحب اس کا یہ جواب دیں کہ اصل میں موجودہ دور میں مسلمانوں میں دو بڑے فرقے مانے جاتے ہیں، ایک بریلوی جن کو میں نے بابی کے نام سے منظوم کیا ہے، اور دوسرا وہابی یعنی دیوبندی پلس غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث۔ تو اس لیے میں نے انہی دو فرقوں کا نام اپنے اس نعرے میں رکھا ہے، اور شیعہ قادیانی کا ذکر میں نے اسی لیے نہیں کیا کہ وہ قلیل ہے، قلت میں ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ چلیے ہم آپ کی یہ تعویل تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مرزا پلمبر صاحب سے ہمارے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ 4 سوالات ہیں، اور میں مرزا پلمبر صاحب سے کہتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب دینے کی آپ ذرا زحمت فرمائیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا یا اس سے ملتا جلتا نعرہ صحابہ کرام کے دور میں رائج تھا؟ کیا کسی ایک صحابی نے کبھی ایسا کوئی نعرہ لگایا؟ سوال سماعت فرمائے، کیا اس طرح کا نعرہ یا اس سے ملتا جلتا نعرہ صحابہ کرام کے دور میں رائج تھا، یا کسی ایک صحابی نے بھی کبھی ایسا کوئی نعرہ لگایا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کے نزدیک جب نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ لگانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوث، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، یہ سب نعرے باباؤں کے جدید نعرے ان کے نزدیک، اور ان کے نزدیک بدعت، ناجائز، حرام، بلکہ شرک تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ان کا یہ جدید اپنا ایجاد کردہ خود ساختہ نعرہ کیا دین میں اضافہ، بدعت، ناجائز اور حرام کے زمرے میں نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اور پھر دور خلفائے راشدین اور پھر دور صحابہ کرام میں وہ کون کون سی کتابیں تھیں جنہیں پڑھ کر اور عمل کر کے صحابہ کرام مسلم علمی کتابی کہلاتے تھے؟ آپ کے نعرے کا ایک ٹکڑا ہے نا، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو بتائیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں، دور خلفائے راشدین میں، دور صحابہ کرام میں وہ کون کون سی کتابیں تھیں جنہیں پڑھ کر اور ان پر عمل کر کے صحابہ کرام مسلم علمی کتابی کہلاتے تھے؟ کیا صحابہ کرام و تابعین اعظام سنی، دیوبندی، وہابی کی متفقہ کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی یہ سب پڑھ کر مسلم کتابی بنے تھے؟
یا اہل تشیع کی مسلمہ جو کتابیں ہیں جیسے نہج البلاغہ، اصول کافی، من لا یدرح الفقی، الاستفسار، تہذیب الکمال وغیرہ، یہ کتب پڑھ کر کیا وہ مسلم علمی کتابی بنے تھے؟ آخر وہ کون سی کتابیں تھیں جس پر عمل کر کے اور جس کو پڑھ کر صحابہ اکرام علمی کتابی ہوئے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام و تابعین اسلام کے دور ظاہری میں سب کتابیں تھیں ہی نہیں. ان کتابوں کو پڑھنا تو دور، انہوں نے ان کتابوں کی شکلیں تک نہیں دیکھی تھی، لہٰذا ان کا ان کتابوں کو پڑھ کر مسلم علمی کتابی بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر مرزا پیغمبر صاحب کے تچھ نعرے کے مطابق صحابہ اکرام اور تابعین اعظام معاذ اللہ مسلم علمی کتابی قرار نہیں پاتے ہیں. استغفر اللہ ربی. اور جب مرزا پیغمبر کے اس خود ساختہ اصول کے مطابق صحابہ و تابعین اکرام علمی کتابی مسلم نہ بن سکے، یعنی ان کے اس نعرے کے تحت کہ بھئی علمی کتابی جو بنو تبھی آپ مسلم ہیں، تو ان کے اس اصول کے تحت صحابہ اکرام اور تابعین اکرام علمی کتابی مسلم نہ بن سکے، تو 1400 سال کے بعد 10 بائی 10 کے حجرہ جہالت میں اپنے 10-15 خوشامد پسند لوگوں کو جو جناب کی ہر جہالت پر واہ استاد واہ اس طرح کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں، انہیں اپنے ہمراہ بٹھا کر بڑبڑانے والا مرزا پیغمبر کیسے علمی کتابی مسلم ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ عموماً لفظ کتابی جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ کو لیا جاتا ہے. لفظ کتابی جب استعمال ہوتا ہے نا تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہود و نصارہ، یعنی یہودی اور عیسائی، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث پاک میں بھی یہود و نصارہ کو اہل کتاب یا کتابی کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے. تو مرزا پیغمبر صاحب کا اپنے آپ کو کتابی کہنا گویا اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی بتانا ہے. اس سلسلے میں آپ مرزا پیغمبر صاحب کی ایک اور جہالت یہ ملاحظہ فرما لیں کہ جناب اپنی ہر تقریر میں بزرگوں کو بابے کہہ کر لعن طعن کرتے ہیں، بابے کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، خوب ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ہنستے ہیں، اور پھر بڑے جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لیکن ان جاہل زمانوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ جن کتابوں کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہے ہو، یا جن کتابوں پر تمہارا اعتماد ہے، وہ بھی تو کسی نہ کسی بابے کی ہی کتاب ہے، کسی نہ کسی بابے نے ہی لکھی ہے نا. اب چاہے وہ بابے وہ ہوں جنہیں بریلوی مانتے ہیں یا دیوبندی مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں یا اہل تشیع مانتے ہیں، کسی بھی وہ جماعت کے ماننے کے مطلب بابے ہو یا کسی بھی جماعت کے لوگ ان بابے کو مانتے ہیں، تو آخر کتابیں تو بابوں کی ہی ہے نا. اب یہ جن کتابوں کی بنیاد پر کتابی بنے بیٹھے ہیں وہ کوئی آسمان سے نازل ہوئی کتابیں تو نہیں ہیں کہ جنہیں جبریل علیہ السلام ان کے پاس ڈائریکٹ لائے ہیں پیغمبر صاحب کے پاس اور کہا لیجئے مرزا پیغمبر صاحب یہ ہے وہ کتابیں جنہیں ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی وہابی بنا ہوا ہے، کوئی شیعہ بنا ہوا ہے، کوئی بابی بنا ہوا ہے، آپ ان کتابوں کو رکھیے اور تنہا آپ ہی کتابی بن جائیے. خیر یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے. فی الحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مرزا پیغمبر صاحب اتنے ہی مسلم علمی کتابی ہیں، یہ جملہ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ ذرا توجہ سے سنیں جو پیغمبر صاحب سے حسن ظن رکھتے ہیں یا ان کے معتقد بنے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی جو آپ کے پیغمبر صاحب ہیں اتنے ہی مسلم علمی کتابی ہے جیسا کہ ان کے اکثر مقلدین کو اس سلسلے میں خوش فہمی بھی ہے، تو پھر ان کے ان اندھے مقلدوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص حقیقتاً علمی کتابی ہوتا ہے وہ کبھی مناظرے سے ڈرتا نہیں، کیونکہ جب اس کے پاس علم بھی ہے اور کتاب بھی ہے تو پھر مناظرے سے ڈر کس بات کا بھائی؟ مناظرے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے، پہلی چیز علم اور کتابیں. تو یہی دو چیزیں جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ مناظرے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حال تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک پاکستان میں اہل سنت کے کئی علماء نے مرزا پیغمبر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے. دیوبند کے بھی بعض مولوی صاحبان نے چیلنج کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جس جماعت نے انہیں شیر و گندم کھلا کھلا کر پالا پوسا اور جوان کیا، یعنی فرقہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث، ان کے بھی بعض مولویوں نے مرزا پیغمبر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن یہ علمی کتابی صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے 10 بائی 10 کے حجرے جہالت سے نکل کر میدان مناظرہ میں آئے اور اپنا مسلم علمی کتابی ہونا ثابت کرے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مسلم علمی کتابی پیغمبر صاحب نے مناظرے سے بچنے کے لیے اور رائے فرار اختیار کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست فریبی چال اور تدبیر نکالی ہے. بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک ایسا بدعتی راستہ نکالا ہے جو آج تک کسی کو نہیں سوجا. میں نے خود پیغمبر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں پیغمبر صاحب سے ان کا اکلوتا خوشامدی سائل ہے ان سے سوال پوچھتا ہے کہ مرزا صاحب بہت سے علماء نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے
اور کہتے ہیں کہ جب مرزا پلمبر اتنا ہی حق پر ہے، اتنا ہی سچا ہے، اتنا ہی علمی کتابی ہے، تو پھر سامنے بیٹھ کر مناظرہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے جواب میں علمی کتابی جو پلمبر صاحب ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ ان مولویوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رکھا ہے۔ بریلوی حضرات جو ہے وہ دیوبندی، شیعہ اور غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی جو ہے وہ بریلوی اور غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں، غیر مقلدین جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی اور شیعہ حضرات کو کافر کہتے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ پہلے تم سب آپس میں میچ کھیل لو، جو جیت کر فائنل میں آئے گا میرا اس سے مناظرہ کرواؤ۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے علمی کتابی صاحب کا مکر عظیم، اور یہ ہے اصول مناظرہ کے سلسلے میں پلمبر صاحب کی ایک نئی بدعت جو انہوں نے ایجاد کی ہے، جو اچھوں کو نہیں سوجی۔ میرا پلمبر صاحب سے سوال ہے کہ کیا 1400 سالوں میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ جب کسی فرقہ باطلہ کے کسی مناظر نے اہل سنت و جماعت کو مناظرے کے لیے للکارا ہو، تو ہمارے اہل سنت کے کسی امام نے یا کسی بزرگ نے یا کسی عالم ربانی نے جواب میں یہ کہا ہو کہ دیکھو جناب، اس وقت جس قدر فرقے موجود ہے، پہلے ان تمام فرقوں کے علماء آپس میں مناظرہ کر لے، اور جو آخر میں فائنل جیت کر آئیں گا ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے؟ کیا مرزا پلمبر صاحب کو نہیں معلوم کہ نجران کے عیسائیوں نے سید الانبیاء، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر مناظرے کا چیلنج کیا تھا؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے نجران کے پادریوں، جاؤ پہلے یہودیوں سے مناظرہ کرو، جاؤ پہلے مجوسیوں سے مناظرہ کرو، آخر وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، پہلے تم آپس میں مناظرہ کر لو، اور تم میں سے جو فائنل جیت جائیں گا پھر اس سے میں مناظرہ کروں گا، کیونکہ میں تو نبی ہوں۔ نہیں جناب، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا تھا، بلکہ نجران کے عیسائیوں کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا۔ مناظرہ مدینہ پاک میں ہوا، اور جب نجران کے عیسائیوں نے اپنی شکست قبول نہیں کی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر بات مناظرے سے آگے بڑھ کر مباہلے تک جا پہنچی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی بھی جو ہے، آپ نے مباہلے کو بھی فرمایا، وہ تفصیلات ہے اس کی، چنانچہ اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک آپ دیکھ لیں، اس میں یہ مباہلہ اور مناظرے کی تفصیلات موجود ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ ہے علمی کتابی صاحب جو اپنی جہالات، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کس قدر مکر سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر کل کوئی ہندو یا کوئی عیسائی مسلمانوں کو چیلنج کر دے، غور کریں آپ کہ اگر کل کوئی ہندو یا کوئی عیسائی مسلمانوں کو چیلنج کر دے اور کہے کہ معاذ اللہ تمہارا دین اسلام جھوٹا ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو آؤ مجھ سے مناظرہ کرو اور اپنے اسلام کا حق ہونا ثابت کرو، تو ذرا سوچیے اگر مرزا پلمبر صاحب کے اس جاہلانہ بدعتی اصول کے تحت اس غیر مسلم سے یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو جناب، ایسا ہے کہ عیسائی یہودی اور ہندو کو غلط کہتے ہیں، اور جو یہودی ہے وہ عیسائیوں اور ہندو کو غلط کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہندو ہے وہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو باطل قرار دیتے ہیں، لہٰذا پہلے تم تینوں آپس میں میچ کھیل لو، جو فائنل جیت جائیں گا پھر وہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں۔ آپ خود غور فرمائیں کس قدر مسلمانوں کی رسوائی ہوں گی اگر ایسا جواب دیا جائے گا، تو کس قدر لوگ اسلام سے بدظن ہوں گے، کس قدر اہل اسلام کا مذاق بنے گا۔ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ وہ کیسے اندھے مقلد ہے پلمبر صاحب کے، کہ ان کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے بڑبڑانا یہ کوئی بہت بڑا علم کی دلیل نہیں ہے صاحب۔ جب آپ واقعی علمی کتابی ہے تو آپ کو چیلنج ہو رہا ہے تو آپ نے بیٹھنا چاہیے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کمپیوٹر چلا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے درمیان کمپیوٹر آپریٹ کر رہا ہے کہ جو کمپیوٹر جانتے ہی نہیں، تو وہ تو سمجھیں گے کہ بہت بڑے صاحب آپ کمپیوٹر کے ماہر ہیں، مگر جب ایک کمپیوٹر کا واقعی ایک ماہر آپریٹر سامنے ہو اور وہ چیلنج کرے کہ تجھے کمپیوٹر ٹھیک سے چلانا ہی نہیں آتا، تو جو کمپیوٹر کی جو کمانڈز دیتا ہے یا جس طرح سے تو بٹنیں دباتا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اگر تو صحیح ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جا۔ تو اب اگر واقعی جن صاحب کو یہ جو الزام ہو یا ان کا دعویٰ ہو یا ان کو یقین ہو کہ بھائی میں کمپیوٹر اچھے سے چلا سکتا ہوں، تو اس شخص کا وہ چیلنج جو ہے وہ قبول کریں گے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے، لیکن خیر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، تو بہرکیف یہ میری مختصراً الزامی گفتگو تھی، اور بقول مرزا پلمبر کے یہ پھکی تھی جو میرے مرزا کو دی ہے۔ اب آئیے کچھ تحقیقی جوابات بھی آپ سماعت فرما لیں، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقی مسلم جنتی جماعت کسی علمی کتابی کو نہیں فرمایا ہے،
کوئی آپ کو ایسی حدیث نہیں ملیں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو علمی کتابی بن جاؤ تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے، آپ مسلم ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ آقا نے کیا فرمایا؟ مانا علیہ و اصحابی، فرمایا کہ حقیقی مسلم اور جنتی جماعت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر قائم ہوں گی۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی جماعت جو ہے جنتی یا صحیح حقیقت جو مسلم ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ کے عقیدے پہ چلنے والا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں حدیث کی کوئی کتاب باضابطہ طور پر مارکے وجود میں نہیں آئی تھی۔ باضابطہ حدیث کی پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الموطا کے نام سے مرتب فرمائی ہے۔ لہذا حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ نہ وہابی تھے نہ کتابی تھے۔ پھر جملہ سن لے کہ صحابہ کرام خود نہ وہابی تھے نہ کتابی تھے، بلکہ وہ سچے پکے خالص قسم کے بابی تھے۔ کیا تھے وہ؟ سچے پکے خالص قسم کے بابی تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اپنے سے بڑے بابا کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے، اور اس کا حکم انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ دیکھو میرے بعد تم دین میں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑانا، اپنی سمجھ سے دین کو مت سمجھنا، بلکہ تم میں جو بڑا بابا ہو اس کی پیروی کرنا، اس سے دین کو سمجھنا۔ چنانچہ آئیے جامع ترمذی آپ دیکھیں، کتاب المناقب، باب فی مناقبی ابی بکر و عمر، حدیث نمبر 3663۔ امام ترمذی بیان کرتے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے اور کہتے کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام ایک مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، فرمایا کہ اے لوگو مجھے نہیں معلوم کہ میں تم لوگوں کے درمیان کتنا عرصہ رہوں گا، فاقتدوا بالذین من بعدی، کا پس میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا، وَإِشَارَ إِلَىٰ ابی بکر و عمر، اور پھر آپ نے یہ کہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ میرے بعد تم ان دونوں کی پیروی کرنا، حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ تو دیکھیے رسول اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ تم یہ جو دو بڑے بابے چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے، ایک ابو بکر صدیق اور دوسرا بابا ہے عمر، ان کی پیروی کرنا، علمی کتابی بننے کی کوشش مت کرنا، یہ جو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، یہ دین کے مسائل کو زیادہ ان کی پیروی کرنا۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے جامع ترمذی کی، حتیٰ کہ البانی صاحب نے بھی اس کو تخریج کر جو کی ہے، انہوں نے ترمذی کی اس میں کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام ترمذی کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے المقدمے کے اندر، باب فضائل اصحاب رسول، حدیث نمبر 97۔ اس کو امام محمد ابن سعد نے الطبقات القبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 290 کے تحت لایا۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف حدیث نمبر 32605 کے تحت لایا۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند احمد میں حدیث نمبر 23276 کے تحت لایا۔ اس کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں حدیث نمبر 1148 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام بزار نے مسند البزار میں حدیث نمبر 2829 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام طحاوی نے شرح مشکل الاثار کے اندر حدیث نمبر 1224 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام ابن حبان نے اپنی الصحیح کے اندر حدیث نمبر 6902 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نمبر 4454 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام بحقی نے سنن القبریٰ حدیث نمبر 10056 کے تحت بیان کیا۔ اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ نمبر 466 رجال نمبر 6335 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر حدیث نمبر 3816 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام ابن عدی نے الکامل میں حدیث نمبر 288 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد 9 صفحہ 109 پہ بیان کیا۔ اس کو امام ابن عبد البر نے جامع البیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 2309 تک کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام دہلمی نے مسند الفردوس حدیث نمبر 245 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی حدیث نمبر 684 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام خطیب تبریزی نے مشکات شریف کے اندر حدیث نمبر 6062 کے تحت بیان کیا۔ اس کو امام ذہبی نے سیار الاعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ 414 پہ بیان کیا۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد حدیث نمبر 15606 پہ بیان کیا۔ اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان جلد 4 صفحہ 113 رجال نمبر 3344 کے تحت بیان کیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر حدیث نمبر 1318 کے تحت بیان کیا۔ امام ابن حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں حدیث نمبر 32646 کے تحت بیان کیا۔ کل ترمذی ملا کر 24 حوالے میں نے یہاں نقل کیے، 24 حوالے بیان کیے۔
تو یہ حدیث نے واضح کر دیا کہ باباؤں کی ہی پیروی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ صحابہ کے زمانے میں کوئی اس طرح کا نعرہ تھا ہی نہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خود صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا حکم فرمایا. چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہے عن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خطبہ عمر ابن الخطاب الناس بالجابیہ، کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا. اور جو خطبہ دیا آپ نے وہ جابیہ نام کے ایک مقام ہے، جابیہ نامی، اس مقام پر آپ نے خطبہ دیا. فقال یا ایھا الناس من اراد ان یسأل عن القرآن فلیاتی ابی بن قعب. تو آپ نے کہا کہ اے لوگو، تم میں جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تم میں سے جو کوئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ابی ابن قعب کی طرف رجوع کرے، وہ ابی ابن قعب کے پاس آئے، ان سے قرآن کو سمجھے. اب بتائیے عربی زبان میں قرآن تھا، کیا صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ تو جناب زبان پڑھنے سے ہی سب کوئی علامہ اور مولانا نہیں بن جاتا ہے. فہم کچھ اور ہوتا ہے، زبان دانی کچھ اور ہوتی ہے، حدیث کو پڑھنا اور ہوتا ہے، فہم حدیث کچھ اور ہوتی ہے، تلاوت قرآن کچھ اور ہے، فہم قرآن کچھ اور ہے. صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ من ارادہ ان یسأل عن القرآن، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے متعلق کچھ پوچھے، قرآن کو سمجھے، تو فلیاتی ابی ابن قعب، اس کو چاہیے کہ وہ ابی ابن قعب کی طرف آئے. ومن ارادہ ان یسأل عن الفرائض فلیاتی زید ابن ثابت، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو سمجھے تو اس کو چاہیے کہ وہ زید ابن ثابت کے پاس آئے. یعنی اندازہ لگائیے کہ تمام صحابہ اکرام میں اس وقت فرائض کا اگر کوئی سب سے زیادہ جاننے والا تھا تو وہ زید ابن ثابت تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ زید ابن ثابت جو تمہارا بابا ہے نا، اس بابے کے پاس آؤ. اگر فرائض سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تو بھائی ابن قعب یہ جو بابا ہے تمہارا، اس بابے کے پاس آؤ. اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، 10x10 کے دڑبے میں بیٹھ کے محقق نہ بن جاؤ. پھر آگے فرماتے ومن ارادہ ان یسأل عن الفقہ فلیاتی معاذ بن جبل، اور کہا تم میں جو فقہ کے مسائل جاننا چاہتا ہے، جو مسائل فقہ سمجھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرے. ومن ارادہ ان یسأل عن المال فلیاتینی، اور جو مال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، معاشیات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اکنامی کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کرے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَنِي لَهُ وَالِيًا وَقَاسِمًا، اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کا والی بنایا، اس کا محافظ بنایا، اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ حدیث نے بھی واضح کر دیا کہ حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی ہر کوئی وہ نہیں ہے کہ جو علمی کتابی بن جائے، بلکہ کیا ہے، ایسے بابے ہیں کہ جو علم میں ایک سے دوسرے پہ فوقیت رکھتے ہیں، اور جو صاحب فوقیت رکھنے والے لوگ ہیں، جو فوقیت رکھتے ہیں، جو صاحب علم ہے، تو دوسروں کو چاہیے کہ ان بابوں کی طرف رجوع کرے. بہرحال آئیے حوالے سماعت فرمائیں کہ اس حدیث کو کتنے لوگوں نے لکھا ہے. اس کو امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لایا، جلد 2 صفحہ 300. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں نقل کیا، حدیث نمبر 33566 کے تحت. اس کو امام ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل جلد 4 صفحہ 111 کے تحت نقل کیا. اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں حدیث نمبر 3783 کے تحت نقل کیا. اس کو امام حاکم نے المستدرک حدیث نمبر 5191 کے تحت نقل کیا. اور امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، کہا کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم یعنی شیخین کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو حالانکہ اس کا تخریج نہیں کی، اس کو نہیں لکھا. اس کو امام بہقی نے بھی سنن الکبریٰ میں لایا حدیث نمبر 12190 کے تحت. اس کو امام ذہبی لائے ہیں تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 20 کے تحت. اس کو امام حیثمی نے بھی مجمع الزوائد حدیث نمبر 566 کے تحت اس کو نقل کیا. تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ مرزا پلمبر صاحب کا یہ نعرہ کس قدر بیہودہ ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مرزا پلمبر صاحب اپنے ناقص فہم کے مطابق اردو زبان میں، دیکھیں کیا، اردو زبان میں اپنے تحقیق کے چھوٹے چھوٹے پرچے بناتے ہیں اور لوگوں کو اسے پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب یہ فلاں مسئلہ جو ہے نا، یہ میں نے پرچہ نمبر 24 میں بیان کر دیا، اس کو پڑھ لیجئے آپ. فلاں مسئلے کے لیے میں نے پرچہ نمبر 420 بنایا ہے، وہ اس میں دیکھ لیجئے، وغیرہ وغیرہ. تو میں پلمبر صاحب سے ذرا ٹھہر کے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا پلمبر صاحب، جب آپ کے نعرے کے مطابق سب کو علمی کتابی بننا ہے تو پھر لوگ ڈائریکٹ کتابیں کیوں نہ پڑھیں؟ آپ کی یہ چھٹاک چھٹاک بھر کے بے تکی تحقیق کے پرچے کیوں پڑھیں؟
آپ کے قول جاہلانہ کے مطابق جب اولیاء کی کتابوں میں غلطیاں ہیں، بڑے بڑے ائمہ و محدثین بھی غلطیوں سے مبرہ منزہ و محفوظ نہیں، تو پھر آپ کی نیم مولوی خطرہ ایمان والی شخصیت اور آپ کی خود ساختہ تحقیق کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آپ معصوم عن الخطا ہے؟ کیا محفوظ عن الخطا ہے؟ آخر حلقہ اہل علم و محققین میں آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ جو ائمہ اولیاء محدثین کو تو چھوڑ دیں اور آپ جیسے لعنتی کی تحقیق پر لوگ اعتماد کریں کہ آپ اپنے پرچوں کو بانٹتے ہیں۔ نعرہ تو یہ دیتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی۔ تو کتاب دیجئے نا ڈائریکٹ پوری اٹھا کے بخاری دے دیجئے کہ جاؤ بیٹا یہ بخاری پڑھو اور خود تحقیق کرو، چھٹاک بھر کے، اور وہ جو ہے وہ آپ چند ور کی پرچے کیوں بانٹتے ہو؟ تو یہ سب مکاری ہے کہ یعنی اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ خطا سے پاک، معصوم عن الخطا، باقی سب کی کتابوں میں خطا اور سب غلطی پر ہے، ایک یہی صاحب جو ہے علامۃ الدہر بنے بیٹھے ہیں۔ تو جب آپ کے نزدیک، اب میرا سوال بہرحال ابھی ختم نہیں ہوا، میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں مرزا پلمبر صاحب سے کہ جب آپ کے نزدیک ائمہ کی تحقیق بلا دلیل جانے کہ دلیل کیا ہے یہ جانے، اگر کسی امام کی تحقیق کو کوئی مان لیتا ہے تو اس کو تقلید کہتے ہیں، جو کہ حرام ہے آپ کے نزدیک، تو پھر آپ کے یہ 2-4 ورقی پرچے کیوں مانے جائیں؟ کہ آپ اپنے یہ چند ورقی اردو پرچے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما کر انہیں ڈائریکٹ کتابوں سے تحقیق کرنے سے روک نہیں رہے ہیں؟ کہ آپ ڈائریکٹ کتابوں تک جانے سے ان کو جو ہے رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں اور انہیں علمی کتابیں بننے سے آپ محروم نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ علمی کتابیں کیسے بنیں گے کہ جب وہ ڈائریکٹ کتاب نہ پڑھ کے ہی آپ کے چھٹاک بھر کے پرچے پڑھنے بیٹھ جائیں گے؟ اسے ہی کہتے ہیں جناب مکر و فریب اور دوگلا پن۔ آپ کا حال قوم شعیب علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ قوم شعیب جو تھی نا، ان کا حال یہ تھا کہ لینے کے باٹ الگ تھے اور دینے کے باٹ الگ تھے، تو آپ کا یہ حال ہے۔ خیر حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہاں سامعین سے کہوں گا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا پلمبر جو ہے نا وہ ایک بیمار شخص ہے اور اسے علاج کی سخت ضرورت ہے۔ اسے صحابہ، ائمہ اور بزرگان دین سے بغض حسد کا حیضہ ہو گیا ہے، اور ہوشیار ہو جائیے، بغض اولیاء ایک خطرناک بیماری ہونے کے ساتھ ساتھ سخت متعدی یعنی چھوت کی بیماری بھی ہے۔ یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، جتنا کورونا تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے نا، اس سے زیادہ یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ جو بھی شخص اس طرح کے بیمار کے قریب جاتا ہے اسے یہ بیماری ہونا یقینی ہے، اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیماری کے متعلق 1400 سال قبل ہی اپنے امتیوں کو خبردار کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ بیماری کتنی مہلک اور خطرناک ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی علامتی حلول المسک والخسفی حدیث نمبر 2211، اس کے تحت حضرت امام ترمذی ایک بڑی طویل حدیث لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں اور اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت سے قریب کیا کیا ہوگا، اور پھر وہی سب بیان کرتے ہوئے آقا فرماتے وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلًا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةٌ وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے کے بزرگوں پر لعن طعن کریں گے۔ کیا فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے کے بزرگوں پر لعن طعن کریں گے، اور جب وہ ایسا کریں تو اس وقت تم سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین کے دھسنے، شکلوں کے مسخ ہونے اور پتھروں کے آسمان سے برسنے کا انتظار کرو۔ آج یہ جو تکلیفیں، پریشانیاں جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں، آج جو مسلمان ان مصیبتوں سے جھوج رہے ہیں، اس کا سبب یہ اس طرح کے مرزا پلمبر جیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو بزرگوں کی توہینیں کرتے ہیں، ان پہ لعن طعن کرتے ہیں، اور اللہ کا غضب اس کی وجہ سے سارے لوگوں پر آتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ گھل کے ساتھ گیہوں بھی پیس جایا کرتا ہے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ اس بیماری کی پہچان کیا ہے، اس بیماری کے مریض کو کیسے پہچاننا ہے۔ پہلے بزرگوں پر لعن طعن کرنا یہ اس کی نشانی ہے، انہیں برا کہنا، بزرگوں کی توہین و تذلیل کرنا، یہ ہے اس بیمار کی پہچان۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیماری اس قدر مہلک ہوتی ہے کہ اگر وقت سے پہلے اس کا علاج نہ ہو سکا تو انجام بہت برا ہوتا ہے۔ پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھیں بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عدا لی ولیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آقا کہتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، آقا اللہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے من عدا لی ولیہ،
کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی لی، دشمنی کی، میرے ولی کو برا بھلا کہا، میرے ولی پہ لعن طعن کیا، فقد آذنتہ بالحرب، تو اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگ جو اللہ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری امت کو یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں بخاری کے علاوہ یہ حدیث امام ابن مبارک نے بھی لایا اپنی کتاب الزہد کے اندر، حدیث نمبر 1032 کے تحت۔ اس کو امام ابن ابی عاصم نے بھی لکھا ہے کتاب الزہد جلد 1 صفحہ 65 کے تحت۔ اس کو امام ابن حبان اپنی صحیح ابن حبان میں لائے ہیں حدیث نمبر 347 کے تحت۔ اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا حدیث نمبر 7880 کے تحت۔ اس کو امام بہقی لائے ہیں سنن القبریٰ کے اندر حدیث نمبر 20980 کے تحت۔ اس کو امام ابن جوزی اپنی کتاب صفات صفوہ جلد نمبر 1 صفحہ 39 پر لائے ہیں۔ اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد حدیث نمبر 17950 کے تحت لائے ہیں۔ اس کو امام قرطبی الجامع احکام القرآن، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے ان کی، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ 411 سورہ مائدہ آیت 27 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آخری میں ایک اہم بات کہتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس آڈیو کے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہی مرزا پلمبر صاحب کے اکثر اندھے مقلدین کامنٹس میں یقیناً مجھے گالیاں سے نوازیں گے، یقیناً مجھے وہ گالیاں دیں گے، لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ پلمبر صاحب کے اندھے مقلدو، ایک بار اس بات پر ضرور غور کر لو کہ جب تمہارا آقا مرزا پلمبر بڑے بڑے عظیم المرتبت ائمہ اولیاء علماء پر تنقیدیں کرتا ہے تو تم اپنی کم علمی کے سبب اسے اظہار علم کہتے ہو، حق کی ترجمانی بتاتے ہو، دین کی خدمت سمجھتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے آقا نے کتابوں سے تحقیق پیش کی ہے۔ کسی شخصیت کو مت مانو، کسی امام کی تقلید مت کرو، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ لیکن جب کوئی تمہارے آقا پر تنقید کرتا ہے اور اس کی جہالت تست اسبام کرتا ہے تو تم تل ملا اٹھتے ہو، گالیاں دینے لگتے ہو، توہین پر اتر آتے ہو۔ لہٰذا مرزا پلمبر صاحب کے ان بھکتوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ تل ملائے نہیں، ناراض نہ ہو، اور غصے کو تو قطعاً اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دے، کیونکہ جب تمہیں اپنے آقا مرزا پلمبر کی زبانی بڑے بڑے صحابہ، ائمہ، اولیاء، علماء پر تنقید کرنا اچھا لگتا ہے تو مرزا پلمبر پر بھی تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ اب صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگر واقعی مسلم علمی کتابی ہو تو پھر مرزا پلمبر کی ہر بکواس پر ایمان مت لاؤ، اس کی اندھی تقلید مت کرو، اور ان علماء اہل سنت کو بھی سن لیا کرو جو مرزا کی علمی خیانت اور اس کی جہالت کو واضح کرتے ہیں۔ یاد رکھو تمہارا آقا مرزا پلمبر کوئی معصوم عن الخطا نہیں، بلکہ وہ سراپا خطا ہی خطا ہے، اور فتنہ ہی فتنہ ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ اس ساری گفتگو کے بعد بھی اگر کسی کو میری بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کی اپنی مرضی، میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔